پی ٹی آئی نے 8 فروری کے بعد بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ امریکہ سے ہماری مدد ہو جائے گی، وہاں سے کچھ ہو جائے گا، کوئی خلیج کے ممالک مدد کریں گے۔ یہ دیکھا جائے تو حالات وہ وہاں پہ جپیاں پپیاں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، خلیج میں بھی، اور جھنڈے گاڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو اقوام متحدہ میں۔ تو کیا کہیں گے اس پہ آپ کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی پی ٹی آئی کی؟ عامر صاحب، یہ بالکل ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے، کیونکہ اتنی لڑائیاں تو دیکھیں، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں، جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سیکیورٹی آپریٹرس میں ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے چینج آ گئی ہے، اور جس طرح سے قطر پہ اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد تو جو سوورن گارنٹیز تھیں ڈیفنس سے متعلق امریکن، وہ تو کافی فرسٹریٹ ہوئی ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ پے آف کر رہی ہے۔ ایونٹ بیس ہوتی ہے نا جی ہر چیز، اور 3-4 ایسے ایونٹس ہیں جو پی ٹی آئی نے لوز کر دیے۔ تو پالیٹکس میں تو ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اور اس پہ اگر ٹائملی فیصلے نہ لیے جائیں، اور ان اسپائٹ آف دا ایڈوائزز یا مطلب مشوروں کے باوجود جو ہم نے یہ کہا کہ آپ پولیٹیکل الائنس بنائیں۔ اب پی ٹی آئی کی 9 جگہ پر لڑائی ہے جی اس وقت، اپنے ساتھ پارٹی کے اندر بہت لڑائی ہے، اپوزیشن کی جماعت، بڑی جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کسی جماعت کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے، حکومت، پولیس، جوڈیشری، میڈیا، مطلب آپ اتنی معذور پولیٹیکل پارٹی پہلے آپ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے نظر آتے تھے، مجھے اب آپ کی آواز میں بڑی مایوسی لگتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل باجا ہو کے جو ہے مزید ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نقائص نہیں اور بھی ہیں۔ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ آپ بات حقائق پہ کریں گے نا جی۔ میں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان، باقی کوئی ہو۔ اب مجھے دیکھیے نا، پولیٹیکل حکمت عملی نظر نہیں آتی، میں مایوسی نہیں پلا رہا، میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو حقیقت کا ادراک نہ ہو تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے۔ ہمارا جو ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے، معیشت ہماری دگرگوں ہے۔ میں اس کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کر چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے۔ میں اس لیے کوئکلی قانونی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے جو کیس ہیں وہ ایک بڑی کچھ سٹیجز پہ آئی ہیں، 2 قسم کی متفرق اس کے اوپر رائے پائی جاتی ہے۔ ایک لوگوں نے امید لگا لی ہے کہ ان کیسز میں ہے کوئی نہیں اور وہ چھٹ جائیں گے، ایک کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں۔ آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ عامر صاحب، عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اس میں کسی قسم کا میرٹ نہیں ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، وہ غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سیاسی جو کیسز بنتے ہیں اس کو سیاسی انداز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت خود جو ہے وہ براہ راست عوام پہ امید ہے ان کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام خود اپنے ہاتھوں میں یہ معاملات لیں اور پالیٹکس جو ہے وہ کریں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے ٹیم لگائی ہوئی ہے، اس ٹیم پہ تو بالکل ہی کوئی بھی، اور عمران خان جیسا آدمی جس نے ساری عمر مطلب وہ بہت ذہین آدمی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان تیروں میں تیل نہیں ہے۔ تو یہ جو لیگل معاملات ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور یہ جہاں پہ پولیٹکس ہوگی، اگر وہاں پہ معاملے ریزالو ہوں گے، یہ اوور نائٹ حل ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر وہاں پہ جو اب تک نظر نہیں آ رہا کہ ریزالو نہیں ہے، کیونکہ جو خان صاحب کے پاس اس وقت جو لیکنگ ہے وہ ہے پولیٹیکل حکمت عملی، اور نہ اسکیم ہے نہ ٹیم ہے۔ جو ٹیم ہے اس کے پاس اسکیم کوئی نہیں ہے، اور حکومت اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے میں۔ وہ جو انٹرنیشنل کامیابیاں ہیں ان پہ بینک کر رہے ہیں، اور رائٹلی سو۔ اگر پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ تو پھر اسی پہ بینک کریں گے نا جو ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اور جہاں تک عدالتوں کا معاملہ، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری عمر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی جو سماعت کے لیے لگ گئی ہے، ہمارے ایک صحافی دوست کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ قانونی لڑائی تھی ہی نہیں، یہ سیاسی طور پہ لڑنی چاہیے تھی جو پی ٹی آئی نہیں لڑ پا رہی۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے وہ سیاسی لوگ تو ہیں نہیں،
وہ وکالت بھی ٹھیک نہیں کر رہے، وہ سیاست بھی ٹھیک نہیں کر رہے اب، لیکن آپ یہ چیزیں جس ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں. میں نے خان صاحب کو بہت دفعہ بتایا ہے، باقی لوگوں نے بھی بتایا ہے. اب فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ سر دیکھیں آگے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ تو خان صاحب نے لینا ہے. دیکھیے نا کہ اگر آپ ایک وکیلوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور آپ سیاستدان وکیلوں کو سیاست پہ لگایا ہوا ہے، سیاست جو ہے وہ سیاستدان فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا. وقت محدود ہے. فیصل چودھری صاحب میں کوئکلی آپ کی چاہوں گا کہ جو 5 ججز کا معاملہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا چل رہا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کا خاص طور پہ جو ڈگری کیس ہے اس کی 2 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ 1 سال سے امتناع چل رہا ہے، درخواستیں دوبارہ آئینی بینچ نمبر 1 کو انہوں نے کہا جی منتقل کی جائیں، سماعت 25 کو لگ گئی. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا جو ہے نظر باز تو ان کیس کے اندر انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جس پہ جمال مندوخیل صاحب جج صاحب کا جس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججوں کو ایک دوسرے کے خلاف استثناء ہوتا ہے اور کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. کیسے دیکھتے ہیں ان 2 کیسز کا، ان کے کیس کے اوپر ان کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر اثرات؟ دیکھیں سر، جو سندھ ہائی کورٹ میں جو لگا ہے وہ تو 30 تاریخ کو لگا تھا، وہ 25 کو کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے پھر وہاں پہ تو ظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا چاہتی ہے معاملہ. جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے، یہ سپریم کورٹ میں جو نظر باز لیٹسٹ کیس ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیس لاز ہیں. لیکن دیکھیے نا 1 ہفتہ ہو گیا، ایک ہائی کورٹ نے انلیگلی انٹروین کر کے ایک ہائی کورٹ کو کام سے روکا ہوا. پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، ادارہ جاتی بات ہے. یعنی جو بھی جج ہوگا سپیریئر کورٹس کا، اس کو عدالت سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو. تو لیکن عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ میں وہ کیس جو ہے وہ نہیں لگا، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی کہ ایک عدالت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کام کرنے سے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے روکا گیا ہے. تو یہ چیزیں بڑی سم تو ہیں، اور اس سے جو آپ کا ایک اعتماد متزلزل تو ہوتا ہے. بطور وکیل بھی، بطور سائل بھی، عوام کی دلچسپی نہیں رہ گئی عدالتوں میں. بہت کم ہو گئی ہے ہمارے پاس لٹیگیشن، جو ہے لوگ کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کسی اور طریقے سے بات کریں یا کوئی اور بات کروا دیں. عدالتوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی آس امید کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے نا جی کچھ معاملات کے اوپر جو گورنمنٹ کے جوڈیشری کے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بلینکٹ جو ہے وہ ورکنگ روک دی گئی ہے کورٹس کی. کورٹس یا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ کو کام ہی نہیں کر رہا اس وقت. انسٹالمنٹ ہے، معیشت میں دیکھیں، لا اینڈ آرڈر میں دیکھیں، عدالت میں دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں، جہاں پہ بھی دیکھیں آپ، تو ہر جگہ ایک اسٹیل میٹ آیا ہوا ہے، اور نہ اس اسٹیل میٹ سے ہم باہر نکل رہے ہیں.